ٹھوکریں مار رہے ہیں، اچھا ہے معافی مانگ لے، خان صاحب درویش آدمی ہی ہے، معاف کر لیں گے. لیکن پاکستان کی سیاست کے بعد اب یہ پاکستان کی صحافت کا انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اس کا بیڑا غرق کریں گے، اور کل انہوں نے پاکستان کی صحافت کا جنازہ پڑھا لیا. میم خان صاحب نے آپ کو کس مشن پہ بھیجا تھا کے پی میں؟ جی خان صاحب نے مجھے ڈیوٹی دی تھی کہ کے پی کے میں جو ہمارا مومنٹم آج آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اس کو تھوڑا ریگولیٹ کرنے کے لیے لیٹیگیشن کے حوالے سے اور کچھ پولیٹیکل ٹاسک بھی تھے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں سے 80% ڈن ہو گئے، اور آج اس لیے میں 3 ہفتے بعد اسلام آباد آئی. بہت شکریہ میم. تھینک یو سو مچ. اچھا، نواز شریف کی پیشی کے حوالے سے بھی تو کچھ کہہ دیں آج یہاں پہ. جی اتنا بڑا لیڈر آ رہا ہے. نہیں، آج مجھے واقعی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اندر گئی تو مجھے لیڈر اور گیڈر کا فرق نظر آیا. اندر جو ڈیلر صاحب آ رہے ہیں، یقین کریں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو صف ماتم مچا ہوا ہے، ایسے جیسے کسی کی فوتگی ہوئی ہے. آپ جا کے اندر دیکھ لیں تو مجھے تو بڑا افسوس ہوا. میں نے ایک سنیپ بھی بنایا. خان صاحب جب آتے تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور ایسا سما ہوتا تھا جیسے عید ہو. تو آج تو آپ خود دیکھ لیں، اور مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو ایسے ڈیلر کو ہم پہ مسلط کرانا چاہتے ہیں. برائے مہربانی ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے، یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے جس میں پاکستان کا ہر نوجوان باشعور ہے، اور وہ آپ کے ڈیلر کے ساتھ کی گئی لندن ڈیل کسی بھی صورت میں نہیں مانیں گے. اچھا میم، کیا وجہ ہے؟ کہا جاتا ہے اکثر و بیشتر کہ میاں محمد نواز شریف کی اسپیشل اور پسندیدہ ترین پرسنالٹی میں سے عامر فاروق ایک ہیں، پھر بھی آج نواز شریف صاحب آ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہی صف ماتم آپ کہہ رہی ہیں بچا ہوا. کیا وجہ ہے؟ جی صف ماتم میں وہی بتا رہی ہوں نا کہ جب لیڈر اور ڈیلر میں یہی فرق ہے. آپ صحافی لوگ ہیں، آپ اندر دیکھ لیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ صف ماتم ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی کی میت ہو، فوتگی ہوئی ہے. ہم نے نہیں کہا ہے، اور میں کہہ رہی ہوں، اور آپ اندر جا کے خود کے لیے میرے خیال سے آپ کو پرمیشن نہیں ملے. جب آپ اندر جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اندر کے کیا حالات ہیں. لیکن پاکستان کی عوام کسی بھی صورت میں نہیں مان رہی، اور آپ چاہے مرضی فیبرری میں الیکشن کرائے، چاہے ایک نئی پٹیشن لا کر برف باری کا بہانہ بنا کر الیکشن پوسٹ پون کرائے. پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوں گے 2/3 3/3 سے بات آگے نکل چکی ہے. پاکستان میں عمران خان انشاءاللہ کلین سویپ کرے. کہیں اڈیالہ والا مان کے باہر تو نہیں چلا جائے گا؟ انشاءاللہ وہ لیڈر ہے، اگر اس نے ماننا تھا تو وہ یہ 18 مہینوں کی اتنی لمبی جدوجہد نہ کرتے، وہ چلے جاتے. انہوں نے اپنی ساری زندگی اس ملک کے لیے قربان کی ہے، اپنی زندگی کے وہ خوبصورت لمحات بھی اس ملک کے لیے دیے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے نا کوئی باہر جا کے کچھ بھی اپنے لیے بنا سکتے تھے. لیکن جس بندے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ہیرا لیڈر دیا ہوا ہے، تو میری اس ملک کے جو خود کو فیصلہ ساز کہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرے. آپ پاکستان کو دلدل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.